بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، صادق آباد میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے جڑے صحافی جناب مزمل اقبال نے 2 روز قبل رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172، اس میں شامل صوبائی نشستوں PP 262 اور 263 کے حوالے سے میرا سیاسی اور انتخابی تجزیہ اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ عام انتخابات کے ان دنوں میں اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر رحیم یار خان کی قومی نشست اور اس میں شامل صوبائی نشستوں کے حوالے سے یہ اہم تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جناب مزمل اقبال صاحب کے ساتھ رحیم یار خان کی قومی اور صوبائی نشستوں اور ان نشستوں پر میدان میں موجود امیدواروں کی انتخابی پوزیشن کے حوالے سے سوال و جواب پر مبنی جو گفتگو ہوئی وہ سماعت فرمائیے۔ عرفان صاحب، سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا سر، بہت شکریہ۔ آپ کی محبت جناب، آپ نے مجھے یاد کیا، بہت شکریہ۔ اچھا سر، 3 مین کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سے۔ اس NA 172 میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں میاں امتیاز احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ہیں جاوید اقبال وڑید صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں ظفر اقبال وڑید صاحب۔ جاوید اقبال وڑید صاحب 2018 اور 2008 کے الیکشن میں ادھر سے MNA بن چکے ہیں۔ میاں امتیاز صاحب 2013 کے الیکشن میں ادھر سے MNA اسی سیٹ سے بن چکے ہیں، جبکہ ظفر اقبال وڑید صاحب بھی اس سیٹ سے 2002 میں MNA بن چکے ہیں۔ اب آپ 8 فروری کے بعد اس سیٹ سے کسے MNA بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی، جہاں تک آپ نے یہاں کا اس حلقے کا پچھلا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اور الیکشن کی ڈیٹیل بتائی ہے، کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں ایک تھوڑی سی کریکشن کر دوں آپ کی کہ ظفر اقبال وڑید صاحب بھی یہاں سے 2 مرتبہ ہی MNA الیکٹ ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے MNA بنے تھے 2002 میں، اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن دیا تھا، اور پھر وہ ضمنی الیکشن جیت کر دوبارہ پارلیمنٹ میں گئے تھے۔ تو اس حساب سے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق MNA شپ وہ 2 دفعہ ان کے گھر رہی ہے۔ یہ تو تھوڑی سی ضروری تصحیح تھی۔ جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ میں 8 فروری کو اس کا رزلٹ کیا دیکھ رہا ہوں، تو اس نشست کا رزلٹ جو ہے نا، وہ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے حلقے میں کوئی الیکشن کی فضا نظر نہیں آ رہی۔ میں خود یہاں سے منٹھار تک اور اس کے قرب و جوار میں جو علاقے ہیں، بالخصوص ہمارا رحیم یار خان سٹی، تو یہاں اس وقت یک طرفہ ایک کمپین کا ماحول ہے۔ ابھی جسٹ پچھلے 4-5 دنوں میں چودھری ظفر اقبال وڑید صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی ایک یہاں سیاست میں ایک رخ اس کا چینج ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اینڈ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اچھا سر، اس کے اندر یہ جو آپ ادھر کا ایک بتا رہے ہیں، یہ تو پورے ملک کے اندر یہی چیز ہے۔ یہ اگر ہم بیٹھے ہیں صادق آباد کے اندر، ادھر بھی یہی چیز ہے۔ لیکن 8 فروری کو الیکشن تو ہونے جا رہا ہے، لوگوں نے تو نکلنا ہے، اپنا حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے جو نتائج ہیں وہ ذرا بتائیے۔ یہاں یہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے نا کہ 8 فروری کو الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے میرے مطابق۔ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ 2002 میں چودھری ظفر اقبال وڑید صاحب یہاں سے MNA الیکٹ ہوئے، پھر وہ ضمنی الیکشن میں بھی یہاں سے MNA بنے، اور جیسے آپ نے درست فرمایا کہ 2008 میں جاوید اقبال وڑید صاحب، 2013 میں میاں امتیاز صاحب، پھر 2018 میں جاوید اقبال وڑید صاحب۔ تو اس انتخابی رزلٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں پچھلے 15-20 سال کے، تو یہاں کی جو سیاست ہے اس قومی حلقے کی، وہ یہاں کی 2 بڑی برادریوں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک ہے ارائیں برادری اور دوسری ہے جاٹ برادری، اور سیکنڈری یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک یہاں پہ کردار ہے۔ اور نو ڈاؤٹ اس وقت جو ہماری یہاں کی انتخابی سیاست ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑا پلیئر ہے، اور اس کے بعد اگر ووٹ بینک کے حساب سے آپ دیکھیں تو آج بھی جیسے تیسے بھی حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن جب آپ حلقے میں نکلتے ہیں تو آپ کو 2 ہی یہاں پہ آوازیں آتی ہیں، یا تو پاکستان مسلم لیگ نون کا لوگ نام لیتے ہیں یا پھر PTI کا نام لیتے ہیں۔ اگر آپ 10 بندوں سے رائے لیں گے تو اس میں آپ کو ایوریج جو ہے نا وہ 2 بندے پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی دوسری جماعت کا وہ ذکر کریں گے۔ تو اس لیے 8 فروری کو بھلے ان سے نشان چھین لیا گیا ہے، بھلے ان کے اوپر سختیاں ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، PTI کے لوگوں کو پبلکلی اوپن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن مقابلہ جو ہے وہ بہرحال انہی 2 پہلوانوں کے درمیان ہوگا۔ آپ کو یہاں یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چودھری جاوید اقبال وڑید صاحب کے پہلے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے ہاں سے
ریجیکٹ ہوئے. اس کے بعد وہ اپیل میں چلے گئے. تو اپیل میں بھی ان کی سنوائی تب ہوئی جب کینڈیڈیٹس کو نشان الاٹ ہو چکے تھے, اور اس مرحلے پہ پھر دوبارہ سے ریٹرننگ افسر کو جو حتمی فہرست ہے اس کا دوبارہ سے یہاں پہ اجرا ہوا, جس میں چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کا نام انہوں نے ایڈ کیا. اور آپ کو یہ بھی سن کے حیرانی ہوگی کہ جاوید اقبال وڑائے صاحب کو ان لوگوں کی فہرست میں یہاں رکھا گیا ہے جن کو کہ جوتے کا نشان الاٹ کیا گیا ہے. تو اب جب ان کو جوتے کا نشان الاٹ ہوا ہے, اس کو بھی آج میرے خیال تیسرا دن ہو چکا ہے, ابھی تک چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب پبلکلی اپنے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن کمپین میں نہیں گئے. تو یہ وہ مشکلات ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سابق ایم این اے, ٹکٹ ہولڈرز یا اس دفعہ کے امیدواران کو درپیش ہیں. لیکن بہرحال جیسے تیسے بھی حالات ہیں, وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ وہ انٹیکٹ ہیں, ان کا ایک رابطہ ہے. اور 8 فروری کو جب الیکشن رزلٹ آئے گا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کمپٹیشن میں آپ کو اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نظر آئیں گی.